السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو اداسیوں کے دور میں کسی کی چاہت کو پا لینے کی ایک خوبصورت کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اروپ کی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ ٹی وی اسکرین پر رابعہ جمال جو کبھی رابعہ شہاب تھیں نمودار ہوئیں۔ اروپ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خواتین کے کسی پروگرام میں کسی کھانے کی ترکیب بتا رہی تھی۔ اس نے چپکے سے باپ کی صورت دیکھی۔ لمحے بھر کو ان کی رنگت بدل گئی۔ یہ ان کی پسندیدہ ڈش تھی جو اکثر و بیشتر فرمائش پر بنا کر کھلاتی۔ اب وہ ناظرین کو پکانا سکھا رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں میں منہ دے لیا۔ اتنی ہمت تو نہ ہوئی کہ چینل بدل دیتی۔ جب تک وہ ترکیب بتاتی رہیں باپ بیٹی گمسم بیٹھے رہے، یہاں تک کہ پروگرام ختم ہو گیا۔ گھٹنوں کے اندر ہی کپڑوں سے رگڑ کر آنکھیں صاف کیں، پھر چور نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ماں یاد آ رہی ہے تو جا کر مل آؤ نا، میں نے تو کبھی تم پر پابندی نہیں لگائی اروپ۔ جب انہیں میرا خیال ہی نہیں تو میں کس بلبوتے پر جاؤں؟ ان کی بہت دلچسپیاں ہیں باہر۔ اس کی آواز رند گئی۔ اس نے پھر گھٹنوں میں منہ دے دیا۔ اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ آج بھی پہلے کی طرح خوبصورت تھیں۔ انہوں نے 25 سال بھرپور ازدواجی زندگی گزاری تھی جو اب قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی میں کبھی ایسی فیصلہ کن گھڑی بھی آئے گی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے اجنبی بن جائیں گے۔ اس فیصلے کے سب سے زیادہ اثرات اروپ پر ہوئے۔ اسے ماں اور باپ دونوں سے دیوانگی کی حد تک محبت تھی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی کہ کس کے ساتھ رہے۔ بے اختیار بلک کر وہ باپ سے لپٹ گئی۔ بیٹا، تم سمجھدار، پڑھی لکھی، باشعور لڑکی ہو۔ جس کے پاس رہنا چاہو تمہارا فیصلہ حتمی ہوگا۔ شہاب صاحب نے اسے انتخاب کی پوری آزادی دے دی تھی۔ مجھے آپ دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میں دونوں میں سے کسی کی جدائی برداشت نہ کر سکوں گی۔ ماما پلیز رک جائیں، پلیز آپ نہ جائیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس گھٹے ہوئے ماحول میں مزید رک نہیں سکتی۔ رابعہ پر جانے کون سا زام سوار تھا۔ وہ گھر کی چار دیواری کو جوتے کی نوک سے ٹھکرا رہی تھی۔ وسیع و عریض گھر گھٹا ہوا لگ رہا تھا۔ انہیں اپنے شوہر شہاب کی باز پرست ناگوار گزرتی تھی۔ اروپ میزان کے دونوں پلڑوں پر تھی۔ اسے دونوں سے بے حد چاہت اور محبت مل رہی تھی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ اسے ماں اور باپ دونوں سے یکساں پیار مل رہا تھا۔ شہاب اور رابعہ دونوں نے خود ہی طے کر لیا کہ وہ باری باری دونوں کے پاس رہے گی۔ اروپ گھن چکر سی بن گئی۔ ماں کے پاس رہتی تو باپ کی یاد شدت سے آتی، باپ کے پاس ہوتی تو ماں کی جدائی ستاتی۔ دونوں اس کی آمد کے بے چینی سے منتظر رہتے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا حشام۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کا فی الحال ملک آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ 6 ماہ بعد خط لکھتا تو اس کی خیریت کی اطلاع ملتی تھی۔ اروپ اپنا درد بھائی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اتنی دور سے اس کی تسلی کے کلمات اس کے لیے ناکافی ہوتے۔ کیا خبر یہ اطلاع اس کے لیے اہمیت کا باعث بنتی بھی یا نہیں۔ مجھے تنہا ہی سفر کرنا ہے، ان دونوں کے درمیان رہنا ہے۔ کوئی ایسا بھی نہیں جو اس درد کو سمیٹ سکے۔ آنٹی رکشندہ تھیں جن سے وہ کبھی کبھی کچھ کہہ لیتی تھی۔ وہ رابعہ کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی تھیں۔ انہوں نے بارہا اپنی سہیلی کو سمجھایا تھا مگر رابعہ پر سے وقتی طور پر اثر ہوتا تھا۔ رابعہ اور شہاب میں بے حد چاہت تھی۔ 2 بچے تھے، پرسکون گھر تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک بات رابعہ کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ وہ بے انتہا خود پسند تھی۔ غیر مردوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی، جبکہ یہ بات شہاب کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مرد کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، دوسرے مرد کے منہ سے اپنی بیوی کے حسن کی تعریف سن کر بلبلا کر رہ جاتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ اس آدمی کا منہ نوچ لے اور بیوی کو جان سے مار ڈالے۔ تقریبات میں اس طرح کی صورتحال کا اکثر و بیشتر سامنا ہوتا تھا۔ رابعہ خاص طور پر ایسے سامان کرتی تھی کہ منہ چڑھے دوست تعریف کیے بنا نہ رہتے۔ میں نے کبھی تم لوگوں کی بیویوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کیا؟ شہاب رہ نہ سکے تو کہہ ہی دیا۔
اسی لیے تو ہم اپنی بیویوں کو گھر کی چاردیواری سے باہر لے کر ہی نہیں آتے۔ وہ ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرتی جہاں مردوں کا داخلہ کھلے عام ہوتا ہے۔ اب بیوی کو باہر نکالا ہے تو خود میں ہمت بھی پیدا کرو نا اس کی تعریف سننے کی۔ شہاب اور رابعہ کے ملنے جلنے والوں میں ہر طبقے کے لوگ تھے، بہت امیر بھی اور مڈل کلاس کے لوگ بھی۔ ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ ہر وقت مصروف شہاب دفتری امور کی وجہ سے تھک جاتے تھے۔ وہ زیادہ تر گھر میں آرام کرنے کو ترجیح دیتے تھے، مگر رابعہ کو ہر تقریب میں لازمی جانا ہوتا۔ وہ ہر فنکشن میں شرکت کرنا فرض سمجھتی تھی۔ یہ فنکشن رات کو دیر تک جاری رہتے تھے۔ شہاب رابعہ کو ٹوک دیتے، رابعہ اتنی رات گئی گھر سے باہر رہنا مجھے قطعی پسند نہیں۔ ماما پاپا منع کرتے ہیں تو آپ مت جایا کریں نا، اروپ بھی ماں کو سمجھاتی۔ ارے بیٹے تمہارے پاپا بہت دقیانوسی ہیں، لوگ ان پر ہنستے ہیں۔ جو لوگ ہنستے ہیں نا ماما ان سے کہیں کہ اپنی بیویوں کو لے کر آیا کریں۔ شہاب دیکھیں نا آپ کی بیٹی کو زیادہ ہی بولنے لگی ہے۔ رابعہ ہنسی میں بات ٹال دیتی، جواب میں شہاب بھی مسکرانے لگتے، یوں بات آئی گئی ہو جاتی۔ پاپا آپ سنجیدگی سے ایکشن لیں، پھر دیکھیں ماما کی کیا مجال جو باہر نکلے، خود ہی سنبھل جائے گی، اسے شوق ہے نا گھومنے پھرنے کا۔ شہاب لاپرواہی سے کہتے تو اروپ چپ ہو جاتی، لیکن اسے ماں کا اس طرح باہر رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ رابعہ سنبھلی تو نہیں، مزید آگے بڑھتی گئیں۔ اب ان کے دوستوں میں چند مردوں کا بھی اضافہ ہو گیا۔ شہاب کو سب کچھ معلوم تھا۔ رابعہ مراد اور ظہیر سے کس قسم کی دوستی ہے تمہاری؟ اوہ شہاب آپ بہت شکی مزاج مرد ہیں، آپ کیوں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ رابعہ اٹھلا کر بولی، خواتین کی دوستی چلتی ہے، مرد عورت کی دوستی خرافات کی حامل ہوتی ہے، اور مجھے اس طرح ان دونوں سے تمہارا ملنا قطعی پسند نہیں ہے۔ اچھا بس سن لیا ہے میں نے، آپ بھی حد کرتے ہیں شہاب، کوئی آج تو شادی نہیں ہوئی ہے ہماری، ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، آپ اب مجھ پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ رابعہ بس میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ مجھے اتنے طویل عرصے میں بھی کبھی ذہنی سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آیا۔ شہاب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم اتنی پرسکون زندگی تو گزار رہے ہیں۔ رابعہ بھونچکا رہ گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہاب اس طرح انہیں الزام دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ شہاب انہیں بہت چاہتے ہیں۔ مجھے ذہنی طور پر تم نے کوئی آسودگی نہیں پہنچائی، تمہاری ہمیشہ اپنی مرضی کرنے کی عادت مجھے کوفت میں مبتلا کرتی رہی ہے، میں کب تک صبر کروں؟ شہاب تو پھٹ پڑے، آج انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ چپ نہیں رہیں گے، ساری باتیں کہہ کر رہیں گے۔ شہاب اتنی معمولی بات کو آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے؟ رابعہ نے نرمی سے کہہ کر بات ختم کرنا چاہی، اس کا خیال تھا کہ وقتی غصہ ہے اتر جائے گا۔ تمہارے نزدیک یہ معمولی بات ہے رابعہ، میری انا پر تازیانے کی طرح لگتے ہیں وہ جملے جو مختلف مردوں کے منہ سے نکلتے ہیں۔ شہاب کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کنپٹی کی رگ بری طرح سے ابھر رہی تھی۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اتنی حسین بیوی کے شوہر ہیں۔ رابعہ نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ رابعہ میں سنجیدہ ہوں۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو شہاب، آپ کہتے ہیں تو آج کہیں نہیں جاتی، جبکہ آج کے دور میں ضروری ہے کہ لوگوں سے ملا جائے، پی آر ہی سب کچھ ہے بھائی، نہیں چاہیے مجھے کوئی پی آر، آپ کا ادارہ ہی مشہور ہوتا ہے، میں تو اس کے لیے ہی ملنا ملانا ضروری سمجھتی ہوں۔ رابعہ تم گھر میں رہو بس، انہوں نے حکم دیا۔ سوری میں گھر میں مستقل نہیں رہ سکتی شہاب، یا تو آپ کو پہلے خاموش نہیں رہنا تھا، شروع میں ہی روک دینا چاہیے تھا، اور اب جب میں بہت آگے نکل چکی ہوں کسی بھی صورت میں گھر میں قید ہو کر نہیں رہ سکتی۔ عورت گھر میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے رابعہ، وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر اس کی سلطنت ہے۔ ارے میں اس طرح گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتی شہاب، پلیز رابعہ، میں چاہتا ہوں کہ تم اب میری خواہشات کا احترام کرو، میں بہت تھک گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ میں گھر آؤں تو تم نہ تو کہیں گئی ہو اور نہ ہی کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہو، ہم دونوں خود کہیں جائیں، بیٹی بھی ہمراہ ہو۔ میں نے آپ کے ساتھ کہیں جانے سے انکار تو نہیں کیا شہاب، دیکھیے ہم دونوں زندگی بھر کے ساتھی ہیں، رابعہ نے بڑے پیار سے کہا۔ اس کا ہر بات کامیاب رہا، شہاب سب کچھ بھول کر رابعہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اگلے روز رابعہ نے بڑے اہتمام سے شہاب کے لیے کھانا بنایا، پھر لانگ ڈرائیو پر گئے، اروپ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ میں ایسی ہی زندگی چاہتا ہوں جس میں کوئی مصنوعی پن نہ ہو، شہاب نے بڑی سرشاری سے کہا۔ اروپ بہت خوش تھی،
آئس کریم آئی تھی، سب نے کھائی۔ مصنوعی پن کے بغیر تو تمہارا بزنس پوری طرح ٹھپ ہو کر رہ جائے گا شہاب، رابعہ نے آئس کریم کھاتے ہوئے کہا۔ گھریلو زندگی میں بزنس کہاں سے آ گیا بھائی؟ شہاب کا موڈ بگڑا۔ ارے یہ ساری دنیا ہی بزنس پر چل رہی ہے شہاب، سب کچھ بزنس ہے، بیوپار ہے، خرید و فروخت ہے۔ تم کیسی باتیں کرنے لگی ہو رابعہ؟ اروب نے منہ بنا کر ماں کو دیکھا۔ گہری سب ساڑی میں سجی سوری وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پاپا پلیز کوئی اور بات کیجیے، اروب نے موضوع بدلنا چاہا، اسے ماں کی سوچ سے کوفت ہو رہی تھی۔ کیا بات کریں بیٹی، تمہاری ماں بہت ماڈرن ہو گئی ہے، سوچیں بدل گئی ہیں اس کی۔ ظاہر ہے عورت کی پوری زندگی بدل جاتی ہے شادی کے بعد۔ رابعہ نے بات کو ہنسی میں ٹالا۔ دیکھو بات کو ٹالو مت رابعہ، مجھے مزید وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شہاب بیوی کی سوچوں کو جان کر شدید مایوس ہوئے۔ انہیں حسین و جمیل بیوی کا چہرہ کریہا اور بدصورت نظر آنے لگا۔ اس عورت کو مکمل آزادی چاہیے، میں اس کی راہ کی رکاوٹ ہوں، انہوں نے سوچا۔ ظہیر اور مراد جیسے لوگ عورت کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ رابعہ تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ آپ مجھ پر بہت شک کرنے لگے ہیں شہاب، رابعہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ خاموش رہو رابعہ، شہاب نے بھی سختی سے کہا تو وہ بھنا کر رہ گئی۔ ارے میں تمہارے پیر کی جوتی نہیں ہوں۔ آج اس نے دوبارہ شہاب کے لیے تمہارے کا لفظ استعمال کیا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ آپ سے بات کرتی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی پیر کی جوتی نہیں سمجھا رابعہ، آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے برے کی تمیز ہی جاتی رہے۔ اب ایک لفظ بھی تم مزید نہ بولنا۔ شہاب نے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز کر دی تھی۔ انہیں ویسے بھی بلڈ پریشر کی شکایت تھی۔ اروب نے آنکھیں بند کر لیں، انہیں بلند فشار خون نے بے قابو کر دیا تھا۔ پاپا پلیز سنبھال کے چلائیں، اروب خوف زدہ ہو کر چلائی۔ شٹ اپ، آپ مجھ پر رحم کیجئے پاپا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو؟ اروب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شہاب نے گاڑی کی رفتار کم کر لی، لیکن انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ سارے راستے ہونٹ بھیجے خاموش بیٹھے رہے۔ موڈ رابعہ کا بھی خراب ہو گیا تھا۔ آج کل تو ان کے پروگرام اونچے پیمانے پر ہو رہے تھے۔ مراد اور ظہیر رابعہ کے طفیل آگے بڑھنے کے خواہش مند تھے، ہر وقت اس کی چاپلوسی میں لگے رہتے۔ رابعہ کو ایک دنیا جانتی تھی، بہت اثر رسوخ تھا، سو دونوں کو رابعہ کی وجہ سے بہت فائدہ پہنچا۔ شہاب کو یہ سب کچھ پسند نہ تھا۔ شہاب اور رابعہ دونوں بگڑے موڈ سے واپس گھر آئے۔ اروب پر خوف طاری تھا، اب آئے دن دونوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، جس پر وہ دہلتی رہتی۔ شہاب رابعہ کے رنگ ڈھنگ سے عاجز آ چکے تھے، اب وہ کوئی فیصلہ چاہتے تھے۔ رابعہ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے کیا چاہنا ہے؟ آپ کی زندگی اپنی ہے، جو دل چاہے کرتے رہیں۔ لوگ تمہیں کامیابی کی سیڑھی سمجھتے ہیں رابعہ، تمہاری بڑی مانگ ہے، کسی سے کچھ کہہ دو تو کوئی تمہاری بات ٹال نہیں سکتا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم کو اپنی روش یہی رکھنی ہے تو آج سے میرے اور تمہارے راستے جدا ہیں۔ شہاب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جانتے ہیں کتنی بدنامی ہوگی اس طرح؟ مجھے یہ بدنامی قبول ہے رابعہ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بغیر تمہارا اثر رسوخ کتنا کام آئے گا۔ اپنی اہمیت جتانا چاہتے ہو؟ اپنی اہمیت میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تم میری وجہ سے سوسائٹی میں پہچانی گئی ہو۔ ظاہر ہے تمہاری بیوی ہوں تو تمہارے نام ہی سے جانی جاؤں گی نا۔ بکواس مت کرو، مجھے تمہارے کردار پر شک ہو گیا ہے اور میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس کے کردار سے میں مطمئن نہ ہوں۔ شہاب اب آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو میرے کردار پر شک کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بات اب شک کی حدود سے آگے نکل چکی ہے رابعہ، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر ڈھکے چھپے لفظوں میں طنز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں بےغیرت ہوں، بیوی کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ تم میری توہین کر رہے ہو شہاب، یہ توہین نہیں حقیقت ہے۔ میں تمہاری آزادی سے خائف ہوں، میرے اندر ایک شریف آدمی ہے، میں غیر مردوں سے تمہارے حسن کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ میری تعریف سے جلتے ہیں شہاب؟ ہاں، اور اب تمہارے ساتھ میرا نبھا بہت مشکل ہے، لہٰذا شہاب، رابعہ آخری لفظ پر چونک گئی۔ ہاں، جو میں کہنا چاہتا ہوں تم صحیح سمجھی ہو۔ پاپا پلیز، اروب تڑپ گئی، لیکن شہاب فیصلہ کر چکے تھے۔ رابعہ کی آزادی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، دونوں کی راہیں علیحدہ ہو گئیں۔ اروب کو اس انتہائی اقدام کی امید نہ تھی، نہ ہی رابعہ نے سوچا تھا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا۔ شہاب اسے بے پناہ چاہتے تھے، وہ سمجھتی تھی کہ یہ میرے حسن کے اسیر ہیں، اس جال سے نہیں نکل سکتے،
لیکن جب مرد کی غیرت پر چوٹ پڑے تو وہ کسی انتہائی اقدام سے بھی گریز نہیں کرتا۔ برسوں کا بندھن پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ جس نے سنا حیران رہ گیا۔ دوسروں کی نظروں میں یہ ایک آئیڈیل جوڑا تھا، ٹوٹا تو سب کو حیرانی ہوئی۔ اروپ کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ وہ دونوں میں آدھی آدھی بٹ گئی۔ اسے ماں اور باپ دونوں عزیز تھے، کسی ایک کا انتخاب ناممکن تھا۔ ذہنی طور پر رابعہ بھی پریشان تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس کے ملنے والے کریت کریت کر سوالات کرتے۔ کئی ایک نے تو کہہ دیا، رابعہ جی کیوں فکر کرتی ہیں، ہم ہیں نا آپ کے دیوانے۔ لیکن رابعہ جانتی تھی یہ سب زبانی باتیں ہیں، عملی طور پر سہارا دینے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ مراد اور ظہیر تو دم دبا کر بھاگ چکے تھے۔ رابعہ کے پاس پیسہ کافی تھا۔ اس نے اپنا بوتیک کھول لیا اور اروپ سے بھی کہا کہ تم میرے ساتھ بوتیک پر آ جایا کرو۔ مجھے یہ کام نہیں کرنا ماما۔ اروپ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو جان، پھر تم نے باپ کا فیصلہ تو سن لیا ہے نا، جس کے پاس خوشی سے رہنا چاہو رہو۔ آپ نے بہت برا کیا ہے ماما، پاپا کی بات مان لیتی نا آپ۔ ارے تمہارے باپ کی نظر میں نا میری کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ مجھے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ انہوں نے کبھی ایسی بات نہ کہی تھی، بس آپ کی آزادی کے خلاف تھے ماما۔ میری اپنی کوئی لائف نہیں ہے کیا اروپ؟ عورت کی لائف گھر سے شروع ہو کر گھر پر ختم ہوتی ہے ماما۔ اس کا شوہر اجازت دے تو وہ باہر نکل سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کون سے مسئلے تھے جن کے لیے آپ کو نکلنا ضروری تھا؟ تمہارے منہ میں باپ کی زبان آ گئی ہے اروپ۔ انہوں نے مجھے پہلے قدم پر ہی کیوں نہیں روکا تھا؟ میرا لوگوں کے ساتھ تعارف ہی کیوں کرایا تھا؟ انہوں نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے ماما، تنہا ہے وہ بھی اور آپ بھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری اپنی مصروفیات بہت ہیں اروپ۔ مت جھوٹ بولے ماما، آپ میری طرف دیکھیں، آپ کو میرا رتی بھر بھی خیال نہیں؟ کاش میں بھی بھائی کے ساتھ ملک چھوڑ کر چلی جاتی تو اتنے دکھ نہ اٹھانے پڑتے مجھے۔ آپ نے میرا ذرا خیال نہ کیا۔ والدین اولاد کی خاطر اپنی کئی جائز خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ آپ دونوں نے بہت برا کیا ماما۔ جب آپ پاپا کی فطرت سے واقف تھیں تو نہ کرتی نا اپنی منمانیاں۔ میں نے کون سی منمانی کی ہے اروپ؟ تمہارے پاپا کو صرف اپنی جی حضوری کے لیے حسین و جمیل خادمہ چاہیے تھی۔ انہوں نے آپ کو ملکہ کا درجہ دیا تھا ماما۔ بند کرو بکواس اروپ، تم میری بیٹی ہو، اگر کوئی اور ہوتی نا تو منہ توڑ دیتی تمہارا۔ میرا تو مان توڑ دیا ہے آپ نے ماما۔ آپ دونوں نے اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا، کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی۔ آپ خاموش کیوں نہ رہی ماما؟ وہ ماں سے لپٹ کر بری طرح بلک اٹھی۔ میں آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ورنہ مر جاؤں گی میں۔ اروپ میری جان، رابعہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری زندگی تو ایسے ہی گزرے گی، اب میں تمہارے لیے مستقل مصروفیت ڈھونڈتی ہوں۔ شادی کر دیتے ہیں تمہاری، تاکہ میرا بھی آپ جیسا حال ہو جائے ماما۔ تم جانتی ہو میں اس حال کو کیسے پہنچی، تو بیٹا تم میری طرح غلطیاں مت کرنا۔ رابعہ نے منہ پھیر کر آنسو پونچھ لیے۔ شادی کے 15-20 سال بعد میرا بھی آپ جیسا حال ہوا تو؟ اروب آنسو پونچھ کر بولی، آزادی کی ایک حد مقرر ہے، آدمی کی بھی اور عورت کی بھی۔ جو حد سے تجاوز کر جائے سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ شہاب کی سوچیں بدل گئیں، وہ دقیانوسی ہو گیا۔ مجھ میں بھی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رہا۔ عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، لوگوں کی تعریفوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا بیٹا۔ آپ سب کچھ جانتی تھیں، پھر بھی آپ نے یہ غلطی کیوں کی ماما؟ غلطی کرتے نہیں ہیں، ہو جاتی ہے اروپ۔ تم ایسی غلطی کبھی مت کرنا میری چندہ۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی ماما۔ اچھا فی الحال تم آرام کرو، مجھے جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ بوتیک جا رہی ہیں آپ؟ نہیں، فیکٹری۔ چلو گی؟ آپ تنہا یہ سب کام کیسے کریں گی؟ کیا کروں؟ تمہارے پاپا نے فیصلہ جو کر دیا ہے۔ آپ پاپا کو الزام مت دیں، میں نہ آپ کی برائی سن سکتی ہوں نہ پاپا کی۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ایزی بیبی، گڈ بائے۔ خان کو میں نے کہہ دیا ہے تمہاری پسندیدہ ڈش بنا دے گا، جی بھر کر کھانا۔ کسی فرینڈ کو بلانا چاہو تو بلا لینا جان۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، نہ کسی کو بلانا ہے ماما، اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ اچھا ہے نا مر جاؤں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایک تو ہاشم بھی بھول گیا باہر جا کر، وہ بہت اچھا رہا ماما، میری جیسی اذیت سے تو نہیں گزر رہا نا۔ کم آن بیبی، شام میں ملاقات ہوگی، میرا موڈ ہوا تو پاپا کے پاس چلی جاؤں گی، تمہارے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے ڈیئر۔ یہ کہہ کر رابعہ چلی گئی اور وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ باپ سے ملنے جاؤں تو ان کے گھر، ماں سے ملنے جاؤں تو ان کے گھر،
यूं मेरे 2 घर हुए। वाह खुदाया, कैसा नसीब बनाया है तूने मेरा। अम्मी कहती हैं मैं किसी से शादी कर लूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। औरत घर की फिजा में तवाज़न बरकरार रखती है। ठीक है, पापा ने मम्मी को आज़ादी दी, लेकिन ये आज़ादी उनके लिए जहमत बन गई। गैर मर्दों के तारीफ़ी कलमात ने उन्हें बदगुमान कर दिया। वो मम्मी पर शक करने लगे। जब पापा को एहसास हुआ तो मम्मी बहुत दूर जा चुकी थी। उनके लिए लौटना मुमकिन नहीं था। यूं तवील अरसे की शादी चंद लफ्ज़ों में ख़त्म हो गई। वो सुस्ती से पड़ी रही। खाली जहन शैतान का कारखाना होता है। यकदम उसे तन्हाई से खौफ आने लगा। इस वक्त घर में तन्हा हूँ। खान जाने कैसा मुलाजिम है, अगर उसने ऐसी वैसी हरकत कर दी तो। वो डर कर उठ बैठी। कमरे को लॉक किया, बाथरूम को चेक किया। क्या खबर रोशनदान की ग्रिल काट कर बाथरूम में छुपा बैठा हो। बाथरूम की कुंडी लगाई, घूम फिर कर कमरे को चेक किया, खिड़की से झांका। मुकम्मल खामोशी थी। वो वापस बिस्तर पर आ गई। दूसरे कमरे में गई। ये राबिया का बेडरूम था, साफ सुथरा सजा हुआ। उनकी तस्वीर तपाई पर रखी थी। छोटा फ्रेम भी था जिसमें हाशिम की तस्वीर भी थी। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप की बेशुमार अशिया रखी थी। दराज खोली, दवा की शीशी उठाई, ट्रैंकुलाइजर्स थे। तो मम्मा बेख्वाबी का शिकार थीं। नींद लाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करती हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। काश मामा ने मनमानी न की होती। पापा को गुस्सा था तो मामा उस लम्हे खामोश रहती तो शायद ये सानेहा ना होता। कितनी जग हंसाई हुई है। जिसे देखो पूछता है कैसे हैं दोनों एक दूसरे से बिछड़कर। बहुत गलत फैसला किया है दोनों ने। बज़ाहिर सब हमदर्दी जताते हैं, लोगों को दूसरों की क्या फिक्र। उसके दिमाग की नसें फटने लगी। बेडरूम फ्रिज से बोतल निकालकर मुंह से लगा ली और माँ के बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद गाफिल थी। आंख खुली तो अंधेरा था कमरे में। यकदम लाइट जली तो उसने मंदी मंदी आंखों से देखा। राबिया खड़ी थी। ओह बेटा, तुमने खाना तक नहीं खाया? सुबह से सोई हुई थी। तबीयत तो ठीक है ना? मुझे नींद बहुत आ रही है। उसने करवट बदली। मेरी बेटी डिस्टर्ब होकर रह गई है। राबिया को एहसास हुआ। अच्छा चलो फटाफट उठो, हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मुझे दिल नहीं चाह रहा। वो बेजारी से करवट लिए हुए बोली। क्यों नहीं दिल चाह रहा? सुबह से भूखी हो। बेटा अभी फंक्शन में भी जाना है। इस तरह की महफिलों में ही तो कांटेक्ट बढ़ते हैं। मुझे नहीं जाना किसी भी महफिल में मम्मा। उसने साफ इनकार कर दिया। तो मैं इस तरह तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ सकती हूँ। उठो, मैं तुम्हारे लिए अपनी बुटीक से बहुत खूबसूरत लिबास लाई हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए मामा, प्लीज आप खुद जाएं फंक्शन में। अरूप, उन्होंने उसका कंधा हिलाया। उठो बेटी, इस तरह गाफिल क्यों हो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी, मैंने 2 गोलियां खाई हैं आपकी। ओह नो, वो तो हैवी डोज की थी। तुमने क्यों खाई हैं अरूप? मैं बहुत सारा सोना चाहती हूँ मामा। अच्छा चलो ये पानी पियो फटाफट। राबिया ने पानी का ग्लास मुंह से लगाया। मुझसे पूछे बगैर गोलियां क्यों खाई? आप भी तो खाती हैं ना? डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कभी कभी खानी पड़ती हैं। मैं भी कभी कभी खाया करूंगी मामा। बड़े मजे की नींद आ रही है। कुछ खा तो लो बेटा। मुझे बहुत नींद आ रही है मामा। ठीक है सो जाना, मगर कुछ खा तो लो। उन्होंने उसे अपने साथ लगाया। आहिस्ता आहिस्ता नवाले बना बना कर उसके मुंह में डालने लगी। किस वक्त खाई थी गोलियां? आपके जाने के बाद। गोया 11 बजे। इस वक्त 8 बज रहे हैं रात के। ओ गॉड, ये गोली तो मैं आधी खाती हूँ। तुमने 2 क्यों खाई? बस अब और नहीं खाना मुझे। खाली पेट रहने से सेहत खराब हो जाती है। सोकर उठूंगी तो खा लूंगी, तब भी खा लेना। मुझे पापा के पास जाना है मामा। चली जाना। आप अपनी गाड़ी में छोड़कर आइए ना। अच्छा ठीक है, मैं छोड़कर आऊंगी। अब तुम उठकर मुंह हाथ धो। उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बीबी, बाहर जमील साहब आपको लेने आए हैं, मुलाजिम ने आकर बताया। उनसे कह दो मेरी तबीयत खराब है। राबिया ने कहा, लेकिन वो अंदर ही चले आए। जमील साहब आप ज़रा प्लीज़ बाहर ठहरिए, राबिया ने नागवारी से कहा। अच्छा जी, तो औलाद की नाज बरदारियों में मसरूफ़ हैं आप? वो खबासत से मुस्कुराते हुए बोला। मिस्टर जमील, आप यहाँ क्यों आए हैं जबकि आप जानते हैं मैं घर के अंदर किसी को बर्दाश्त नहीं करती? राबिया को गुस्सा आ गया। हमारी तो बात और है ना, आपकी कोई और बात नहीं है। मेरी दोस्ती इस हद तक नहीं है। जब मैंने मना कर दिया सो मना कर दिया। आइंदा मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। वो गुस्से से खोल उठी। जमील साहब गनूदगी में डूबी अरूप को बगौर देख रहे थे। करीम, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, राबिया तेज आवाज में बोली।
इस वक्त तो जा रहा हूँ, लेकिन ये तौहीन नहीं भूलूंगा। उसने जाते जाते धमकी दी। तुम गेट क्यों खोल देते हो करीम? राबिया करीम पर बरस पड़ी। आपने पहले तो कभी मना नहीं किया था बीबी। अब कान खोल कर सुन लो, मेरे कहे बगैर कोई अंदर नहीं आएगा, चाहे खातून हो या मर्द। चलो अब जाओ यहाँ से। जी बेहतर। वो चला गया। अरूब आंखें खोले देख रही थी, दिमाग चकरा रहा था। तन्हा औरत को तो मर्द माले मुफ्त समझते हैं। मैं जमील का मुंह तोड़कर रख दूंगी। समझता क्या है खुद को? मिल का मालिक है, बुटीक के लिए कपड़ा फराहम करता है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी इजाजत के बगैर घर में घुस आए। राबिया को उस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था। अरू बेटा, थोड़ा सा और खा लो, वरना तुम्हें बहुत नींद आएगी। वो छोटे छोटे नवाले उसके मुंह में डालती जा रही थी, साथ ही गुस्से से खोल रही थी। जमील की धमकी ने जान जलाकर रख दी थी। मामा बस अब नहीं खाऊंगी। उसने माँ के कांधे पर सर रख दिया। पहली बार वो बेटी को सीने से चिमटाकर फूट फूट कर रोती। शहाब, आपने ये फैसला करके बहुत ज्यादती की है। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाऊंगी, और आप भी बराबर के शरीक हैं इसमें। ये तो वो जानती थी कि गोलियों से नुकसान नहीं होगा, मगर अरूब ने डबल डोज ले ली थी। सुबह कहीं जाकर नशा उतरेगा। खुदाया, मेरी बेटी को कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। काश रक्षंदा का भतीजा कैप्टन शाहमीर मेरी बेटी का मुकद्दर बन जाए। मैं बात करूंगी रक्षंदा से। तलाक के बाद उससे तो मुलाकात ही नहीं हुई। राबिया ने बेटी को अपने पास ही सुलाया, खुद रात भर तड़पती रही। अगले रोज अरूब फ्रेश थी, राबिया के साथ नाश्ता कर रही थी। मुझे आज जाना है मामा। नाश्ते के बाद उसने कहा। हाँ ज़रूर जाओ बेटी, फिर किसी रोज़ आ जाऊंगी। अरूब ने आहिस्ता से कहा। उसे एहसास हो गया था कि वो माँ के साथ काफ़ी तल्ख हो जाती है। राबिया उसे खुद छोड़ने आई। गेट से बाहर गाड़ी खड़ी की, लब दांतों में दबा लिए। एक हॉर्न पर चौकीदार गेट खोलकर सलाम किया करता था। अब उसने छोटा गेट खोला था, सलाम तो फिर भी कर दिया था। कैसे हो गफ्फार खान? आपकी दुआ है। अरूब ने माँ का रुखसार चूमकर अलविदा कहा। दोनों ने अपने अपने आंसू छुपा लिए। मामा, आप टीवी प्रोग्राम में क्यों आई? वो माँ से सवाल कर रही थी। मुझे ऑफर मिली थी बेटा, प्रोड्यूसर ने बहुत जोर दिया था। पापा को बहुत कोफ्त हुई मामा। अरे अब उनका मेरे साथ क्या ताल्लुक है जो उनको कोफ्त हुई? आपने वही तरकीब क्यों बताई जो डिश पापा को पसंद है? क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आया था। वो बेबसी से बोली। आप खुश हैं ना? तुम्हें कैसी लगती हूँ? बहुत खूबसूरत। स्क्रीन पर तो और भी हसीन लग रही थी, मगर मैंने आपको कम देखा। मैं रो रही थी, पापा भी गुमसुम हो गए थे। आपने अपने साथ भी बहुत जुल्म किया है। मैंने या तुम्हारे पापा ने? अब इस उम्र में इस तरह के फैसले की क्या ज़रूरत थी? वैसे तो ये सब तकदीर के फैसले होते हैं, पर बाज़ औक़ात हम खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है बेटी। आइंदा नहीं आऊँगी टीवी पर, ओके? उन्होंने आहिस्ता से कहा। पापा बहुत चुप चुप रहते हैं मामा। तुम उनकी सेहत का ख्याल रखा करो बेटी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। रक्षंदा की आवाज़ पर राबिया ने चौंक कर सर उठाया। अरे रक्षंदा मेरी जान, शुक्र है तुमने मुझसे नाता नहीं तोड़ा। वो गर्मजोशी से लिपट गई। अरूब बेटी भी आई हुई है, रक्षंदा ने प्यार से कहा। आदाब आंटी। अरूब ने सलाम किया। जियो बेटी। रक्षंदा ने उसका सर चूम लिया। पीछे लंबे कद का कोई नौजवान था। अरे शाहमीर बेटा। राबिया की तो खुशी की इंतहा ना थी। अरूब झिझक कर पीछे हो गई। राबिया आओ भगत में मसरूफ़ हो गई। शाहमीर बेटे, आप कब आए? मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गया है आंटी। दरअसल हम लोग शॉपिंग के लिए निकले थे, सोचा तुमसे मिल लें। रक्षंदा ने कहा। यानी ख़ास तौर पर नहीं आई तुम? अरे तुम्हें कौन भूल सकता है राबिया। वो इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गई। अरूब बेटी के क्या हाल हैं? क्या मसरूफियात हैं आपकी? मैं तो पार्सल गेम खेल रही हूँ आंटी। अरूब कहकर आंसू छुपाती तेज़ी से चली गई। राबिया ने नज़रें चुरा लीं। कितनी गहरी बात कर गई थी वो। इसने तो बहुत असर ले लिया है इन हालात का राबिया। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी के सामने, पर अब क्या हो सकता है। तो तुमने अब क्या सोचा है फिर इसका? मेरी तो ख्वाहिश है कि इसकी जल्द शादी कर दूँ रक्षंदा। आप मसरूफ़ हैं तो मैं एक ज़रूरी काम निपटा कर आ जाऊँ, शाहमीर ने कहा। नहीं, तुम खाना खाए बगैर नहीं जा सकते बेटा, राबिया ने अपनायत से कहा। फिर कभी सही, आज तो मैं वादा नहीं करता। फुप्पो, आपको ठीक 2 घंटे बाद आकर ले जाऊंगा। आप इत्मीनान से अपनी सहेली से बातें कीजिए। नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ।
रक्षंदा खड़ी हो गई। अरे रक्षंदा, थोड़ी देर तो बैठो, अभी तो आई हो। फिर आऊंगी। रक्षंदा ने राबिया के हाथ प्यार से थामे। इधर उधर देखा। अरूप कहाँ है? देखती हूँ उसे। अच्छा चलो फिर मिल लेंगे। रक्षंदा बहुत जल्दी में थी, वो उजलत में बाहर निकली। अरूप उन्हें सीढ़ियों पर बैठी नजर आई, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, साफ सुथरे बाजू जिनमें कोई भी चूड़ी ना थी। बाएं हाथ की उंगली में सुर्ख नन्हे से नग वाला छल्ला था। नाजुक आर्टिस्ट उंगलियां, खुशनुमा बाल जो हवा के जोर से बेतरतीब हो रहे थे। यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? रक्षंदा ने सर पर हाथ रखा। उसने चेहरा ऊपर किया, आंसुओं से भीगी आंखें, गुलाबी चेहरे पर कर्ब के आसार। शाहमीर उसे देख के चंद लम्हों के लिए ठिठक कर रह गया। सॉरी आंटी। वो जबरदस्ती मुस्कुराई, हथेलियों को उलट पलट कर आंखें साफ की। आप जा रही हैं क्या? हाँ हाँ, फिर आऊंगी बेटा। तुम आओ ना कभी मेरे घर, सारा दिन रहना वहां पर। रक्षंदा ने प्यार से उसे साथ लगा लिया। जी आंटी जरूर। वो उदासी से मुस्कुराई। वो खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ी। उनके साथ राबिया भी थी। चंद कदम पीछे शाहमीर, उससे पीछे अरूप। शाहमीर ने गर्दन घुमाई। फी अमान अल्लाह। बहुत गंभीर सी आवाज थी उसकी। अल्लाह हाफिज। अरूप ने भीगी पलकों को उठा लिया। लब धीरे से मुस्कुराए। रोशन मुखड़ा जहन के गोशे में उजाले की किरण बखेर गया। फिर मुलाकात होगी, राबिया ने कहा। शाहमीर ने इस्बात में सर हिलाया। फूफो क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? शाहमीर की नजरों में अरूप की आंसू भरी निगाहें थीं। उसने गाड़ी में बैठते ही पूछा। रक्षंदा ने मुख्तसरन अहवाल कह सुनाया। ओह नो, ये लड़की इसलिए परेशान थी, ये लोग इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? यही बात तो राबिया भी कह रही थी। राबिया को खुद पसंदी की आदत बर्बाद कर गई। शादी के 25 साल बाद तलाक हुई, बच्ची तो टूट फूट कर रह गई है। बेटा अमेरिका जा बसा। रक्षंदा ने दुख से कहा। लड़की के आदातो अतवार माँ पर तो नहीं लगते। शाहमीर ने सोच में डूबे हुए कहा। अरे नहीं, बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह इसे अच्छा जीवन साथी अता करे। तो मैं आपकी नज़र में कैसा हूँ फूफो? वो आहिस्ता से बोला। क्या मतलब? रक्षंदा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? वो खफीफ सा मुस्कुराया। तुम तो बहुत प्यारे हो। अरूप तुम्हें पसंद है क्या? जी। शाहमीर ने झट हामी भर ली। भाभी भाई साहब को एतराज ना हुआ तो मैं राबिया से बात करूंगी। अहमियत तो मेरी मर्जी की होगी ना फूफो, वो संजीदगी से बोला। भाभी जरा छानबीन दिलजमई से करने की आती हैं, उन्हें एतराज ना हो, ये ना समझे लड़की माँ जैसी होगी। जाहिर है मिसाल के तौर पर माँ ही को लिया जाता है ना, पर इसमें औलाद का क्या कसूर है फूफो? ये तुम अपनी माँ को समझाना शामीर। आप समझाइएगा, मैंने तो अपनी मर्जी बस बता दी है आपको। फिर तुम खाने पर क्यों नहीं रुके? रक्षंदा ने मुस्कुरा कर पूछा। अरे पहली मुलाकात में खाने पर रुक जाना मेरी थ्योरी में शामिल नहीं फुप्पो। हाँ, मैं उनके घर दोबारा जरूर जाना चाहूंगा। मतलब है गए काम से। रक्षंदा अपने भांजे भतीजियों से बहुत घुल मिल कर बातें किया करती थी। जी अच्छा, तो फुप्पो आप बताएं, आपको वो कैसी लगती है? मुझे तो बहुत पसंद है अरूप। आपकी पसंद मेरी पसंद है। अच्छा जी, तो फिर इसका मतलब है शाहमीर के सर पर सेहरा बंधेगा? रक्षंदा ने उसको छेड़ा। जी नहीं, मुझे घोड़ा बनने का कोई शौक नहीं है। भाई भाभी के दिल में तो बहुत अरमान है ना, वो तो बाकायदा सारी रस्में करेंगी। फजूलियात बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ निकाह, मेहंदी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, आपका नेक पक्का फुप्पो, लेकिन जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लूँगा। जहेज तो बहुत मिलेगा, इसकी पाबंदी नहीं लगा सकते। अरे ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए फुप्पो। अच्छा चलो ठीक है। रक्षंदा हंसती। अरूप ने चाय का कप शहाब की सिमत बढ़ाया। पापा आप बहुत चाय पीने लगे हैं, मुझे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लगती। काम बहुत है ना आजकल। काम तो हमेशा हुआ करता है पापा, आप अपना ध्यान रखा करें। अब मैं खुद से आपका ध्यान रखूंगी। अब मैं मामा के पास भी नहीं जाया करूंगी। पर कब तक बेटी? मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं मत भेजिएगा पापा। वो बेख्तियार रोती चली गई। बेटी, इस घर में माँ ना रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने फराइज को पूरा ना करूं। खुद गर्ज नहीं हूं मैं, और तुम बिल्कुल इस काम में मुदाखलत मत करना बेटी। दुआ है अल्लाह तुम्हें हमेशा शादाबाद रखे, जमाने की ऊंच नीच से बचाए। अपनी माँ के नक्शे कदम पर कभी मत चलना। उस औरत ने मनमानी और खुशफहमी में मुब्तला होकर अपना घर तबाह कर दिया। हर वक्त मर्द समझौता नहीं करता,
اس کی فطرت میں حکومت کرنے کا جذبہ ہے جو اسے اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے۔ بیوی میاں کے پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی، اس کی شریک حیات ہوتی ہے، گھر کی ملکہ ہوتی ہے، پورے گھر پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کو جب بھی سمجھایا وہ یہی سمجھتی رہی کہ میں اسے کمتر تصور کر رہا ہوں، گھر میں قید کرنا چاہتا ہوں، نوکرانی بنانا چاہتا ہوں۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہوتا بیٹا کہ انسان بے لگام ہو جائے۔ مجھے معلوم ہے یہ فیصلہ ہم دونوں کے حق میں بہتر نہیں رہا، مگر یہ ضروری ہو گیا تھا۔ میں چڑ گیا تھا، اس عورت نے منمانی کی انتہا کر دی تھی۔ میں بہت کوشش کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اب میری زندگی کا مقصد اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا ہے۔ بیٹی مجھے اپنی مرضی کا ضرور بتا دینا، میری پوری کوشش ہوگی تمہاری شادی کسی بہت سمجھدار لڑکے سے ہو۔ وہ گردن جھکائے باپ کی گفتگو سنتی رہی۔ میرے بغیر پاپا کس طرح رہیں گے؟ ملازم صحیح طور پر دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نیک شریف عورت سے پاپا کا نکاح ہو جائے تو؟ یکدم اس کے ذہن میں رخشندہ آنٹی کا خیال آیا۔ رخشندہ آنٹی طویل عرصے سے بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ بیوگی کے بعد انہوں نے تعلیم مکمل کی تھی۔ پہلے کسی اسکول کی ٹیچر تھیں، بھائی بھابھی کے پاس رہتی ہیں، اب مقامی کالج میں پڑھاتی ہیں۔ اگر ان سے پاپا کی شادی ہو جائے تو میں پاپا سے بات کروں گی یا آنٹی سے پہلے خود مل کر بات کر لوں؟ اس نے کالج میں جا کر ان سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ پاپا، آپ کو میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ نو شرط۔ شہاب مسکرائے۔ پاپا، ایک بات ہے اور آپ کو میری بات ماننی پڑے گی ورنہ میں کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ شہاب اسے پکارتے ہی رہ گئے۔ جانے کیا شرط رکھے گی؟ وہ ضدی قسم کی نہ تھی، شاید اپنی شادی میں ماں کی شرکت کی خواہش ظاہر کرے گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رابعہ کو حق ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لے سکے۔ ویسے رابعہ، تم نے بہت برا کیا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئے۔ رخشندہ کو اروپ کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے اسے ویٹنگ روم میں بھجوایا۔ وہ وزیٹر روم میں بیٹھی تھی، بے چین سی مگر پرعزم تھی۔ جانے کیا رد عمل ہوتا تھا آنٹی کا۔ کیسے آنا ہوا بیٹا؟ کام تھا آپ سے آنٹی۔ تو فون کر لیا ہوتا۔ رخشندہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ فون پر کرنے والی بات نہ تھی۔ اس نے انگوٹھے کا ناخن دانتوں میں دے رکھا تھا، آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریشان ہو کیا؟ جی آنٹی، آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ تم تو بہت پیاری بچی ہو۔ انہوں نے اسے پیار سے ساتھ لگا لیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہیں شاہمیر نے خود سے تو نہیں شادی کا پیغام بھجوا دیا؟ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے بیٹا؟ وہ آہستہ سے مسکرائیں۔ نہیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آنٹی۔ ہاں ہاں تو بولو بیٹی۔ میرے پاپا کیسے انسان ہیں؟ بہت اچھے، بہت قابل احترام انسان ہیں۔ میں پاپا کی شادی کرنا چاہتی ہوں اب اس عمر میں۔ میرے پاپا گڈ لکنگ ہیں، ان کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ ہاں اس بات سے تو انکار نہیں، لیکن آنٹی وہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے ان کی تنہائی نہیں دیکھی جاتی، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اروب اپنی شادی کا ذکر کرتے ہوئے جھجک گئی۔ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ میرے فرض کی ادائیگی چاہتے ہیں۔ اوہ اچھا، کوئی لڑکا دیکھا ہے کیا؟ انہیں اپنے بھتیجے کا خیال آ گیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں آنٹی، میں نے ایک بات سوچی ہے۔ میری شادی کے بعد پاپا بالکل تنہا رہ جائیں گے، ان کی تنہائی کا غم مجھے کبھی بھی پرسکون نہیں رہنے دے گا۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ ہائے ہائے، روتی کیوں ہو بیٹا؟ یہ تو بڑے اچنبھے کی بات ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے نا۔ لوگوں کو تو باتیں کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے نا آنٹی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بس اپنے پاپا کی طرف سے پریشانی ہے۔ وہ اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنی طرف سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ کوئی ایسا شریک سفر ہو جو گھر کو گھر سمجھے۔ ہر عورت گھر کو گھر سمجھتی ہے، دنیا بھری پڑی ہے ایسی عورتوں سے جنہیں گھر گھرستی سے فرصت نہیں ملتی، اسی میں خوش و خرم رہتی ہیں۔ جی یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، عورت بہت بلند ہستی ہے لیکن کبھی کبھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے نقصان اٹھاتی ہے۔ ماما بہت بدقسمت عورت ہیں، پر تم تو بہت پیاری بچی ہو نا، اللہ کرے اپنے گھر میں تم خوش رہو۔ میں اپنی شادی سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ کوئی عورت گھر میں آ جائے۔ بھائی ہوتا تو فکر نہ تھی۔ تو کوئی دیکھی ہے پھر تم نے پاپا کے لیے؟ جی دیکھی ہے، اور میری دلی آرزو ہے آپ میری مدد کریں۔ کسے پسند کر لیا جو میری سفارش کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آپ کو پلیز آنٹی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں؟ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ رخشندہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ جی چاہا کس کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیں۔
آنٹی مجھے پتا ہے یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، میں نے بہت سوچا، ہر زاویے پر آپ فٹ بیٹھی ہیں، آپ جیسی خاتون۔ خاموش ہو جاؤ اروپ، مزید ایک لفظ بھی نہ کہنا، پلیز چلی جاؤ یہاں سے، ایسی بات سوچنا بھی مت۔ آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیجئے، آپ کی دل شکنی ہوئی ہے نا، میں بہت خود غرض ہو گئی تھی، اپنے پاپا کی تنہائی دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر بلک اٹھی۔ میری طرف سے بدگمان مت ہوئیے گا آنٹی، خاموش ہو جاؤ بیٹا، اور ہاں سیدھی گھر جانا۔ جی آنٹی، میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، سوری، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے نا۔ وہ بے حد مایوس نظر آ رہی تھی۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں خود گھر چھوڑ کر آؤں گی۔ انہیں فکر لگ گئی تھی کہ کہیں راستے میں یہ لڑکی روتے روتے بے ہوش نہ ہو جائے۔ میرے بس 2 پیریڈ باقی رہ گئے ہیں، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، فارغ ہو کر آ جاتی ہوں میں چلی جاؤں گی رکشے پر آنٹی۔ میری بات سنائی نہیں دیتی تمہیں اروپ؟ میں ابھی ٹھنڈا بھجواتی ہوں تمہارے لیے، اسے پی کر دماغ کو سکون پہنچانا۔ رخشندہ نے اس کے سر کو تھپکا، خود کو نارمل کیا اور باہر چلی گئی۔ اروپ کو امید نہ تھی کہ رخشندہ آنٹی اسے مایوس کر دے گی۔ میں پاپا کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ چپڑاسی اسے کوک کی بوتل پکڑا گیا، گھونٹ گھونٹ وہ حلق سے اتارنے لگی۔ مجھے خود یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بہتر ہوتا کسی کے ذریعے کہلواتی، لیکن ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ماما آپ نے بہت برا کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پاپا کا بھی قصور ہے، وہ اتنے جذباتی ہو گئے، فوراً آخری فیصلہ کر دیا۔ پاپا کی جدائی کیوں کر برداشت ہوگی؟ ماما نے تو خود کو مصروف کر رکھا ہے۔ مصروف تو خیر پاپا بھی ہیں، مگر انہیں کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی گھر داماد بن جائے اور میں ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہوں تو؟ یہ خیال ذہن میں جگہ پا گیا۔ تم نے ایسی بات کیوں سوچی؟ رخشندہ آنٹی اسے فوکسی میں چھوڑنے جا رہی تھی۔ پاپا تنہائی کا شکار ہے نا آنٹی، اور تمہاری ماما، انہیں بھی تو یہ مسئلہ ہے نا۔ انہوں نے خود کو ایڈجسٹ کر لیا ہے آنٹی۔ تمہاری شادی کے بعد شہاب صاحب بہت خوش رہیں گے، انہیں فون کرنا، لمبے لمبے خط لکھنا، اگر اسی شہر میں بیاہی گئیں تو روز چکر لگا لینا۔ آئندہ زندگی میری اپنی نہ ہوگی آنٹی، سارے اختیارات میرے ہاتھ میں نہ ہوں گے، مجھے میرے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوگی، اور میں وہ کام کبھی نہیں کروں گی جو میری ماما نے کیے، جن پر وہ اب پچھتاتی ہیں۔ انسان وہ کام ہی کیوں کرے جس پر دوسرے کو اعتراض ہو، خاص طور پر شوہر کو۔ مجھے تو ویسے بھی بہت خوف ہے، لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا میرے بارے میں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ارے نہیں بیٹا، تم بہت پیاری بیٹی ہو۔ آنٹی رخشندہ نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا، وہ اس کے خیالات جان کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ اللہ کرے کوئی بہت اچھا شخص تمہاری زندگی کا ساتھی بنے، تم خوش اور آباد رہو۔ اروپ نے اپنی آنکھوں کو جھپک کر آنسو روکے، پھر بھی وہ نکل ہی آئے۔ آپ اندر آئیے نا آنٹی۔ گھر سے باہر رخشندہ نے گاڑی روکی تو اروپ نے کہا، نہیں بیٹا پھر صحیح۔ رخشندہ آنٹی نے اس کا رخسار تھپکا۔ میں نے تو کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی، رخشندہ آنٹی نے پر اپنے گرد مضبوط حصار کھینچ لیا ہے، اس سے وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ میری دلی آرزو ہے، رخشندہ آنٹی اس گھر کو جنت بنا دیں گی، وہ بہت سلجھی ہوئی عورت ہیں۔ کاش ہاشم تم ہی آ گئے ہوتے، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پاپا ماما میں علیحدگی ہو چکی ہے۔ میں کس مشکل میں گرفتار ہوں ہاشم، تم وہاں عیش کر رہے ہوگے، کتنے گھر ہمارے جیسے ہوں گے جن کے بڑے بیٹے بڑے عزم سے باہر گئے ہوتے ہیں اور پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں کہ گھر والوں پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ گھر واپس آ کر یہ تمام باتیں سوچنے لگی۔ اروپ بیٹا کہاں ہو تم؟ جی پاپا۔ بیٹا مجھے تم سے کوئی مشورہ کرنا ہے، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، مگر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جو بات میں کہنے والا ہوں اس میں میری مرضی بھی شامل ہے۔ ناشتے کے فوراً بعد شہاب صاحب نے کہا، جبکہ وہ اس وقت کوئی اہم فیصلہ نہیں سنایا کرتے تھے، اگر تمہیں اعتراض ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں مائنڈ نہیں کروں گا بیٹا۔ جی پاپا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اپنی رخشندہ آنٹی کو تو تم اچھی طرح جانتی ہو نا؟ جی، وہ اپنے بھتیجے کا رشتہ لائی ہیں تمہارے لیے، فوج میں کیپٹن ہے، شاہمیر نام ہے اس کا۔ اوہ، وہ چپ بیٹھی رہ گئی، نگاہوں کے سامنے شاہمیر کا لمبا چوڑا سراپا لہرایا۔ میں لڑکے سے خود ملا ہوں، تمہیں اپنی مرضی کا اختیار ہے بیٹی، لیکن مجھے شاہمیر بہت پسند ہے۔ ہاں، اور وہ تمہاری شرط کیا تھی جس کی تم مجھ سے بات کر رہی تھی؟ میں آپ کی تنہائی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تم میری فکر نہ کرو بیٹا، اچھی طرح سوچ کر جواب دینا۔ وہ اس کے سر کو تھپک کر چلے گئے۔
شاہمیر کا نام لبوں پر آیا تو دل کی دھڑکن نے اپنی رائے سے آگاہ کر دیا۔ ذہن کے گوشوں نے بھی دل کی مرضی کے مطابق اعتراض نہ کیا۔ رخشندہ آنٹی اگر میری بات مان لیتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس نے پھر سے سوچا۔ فون کی بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ میں رخشندہ بول رہی ہوں بیٹا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ شہاب صاحب نے کسی بات کا ذکر کیا ہے تم سے؟ جی، وہ جھجک کر بولی۔ پھر کوئی اعتراض مت کرنا، ہم سب شام کو بات پکی کرنے آ رہے ہیں۔ آنٹی پر میرے پاپا تنہا رہ جائیں گے نا؟ اس کی آواز آنسوؤں سے بھوجل تھی۔ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فی الحال شاہمیر کی پوسٹنگ اپنے اسی شہر میں ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ روز تمہیں لے کر آیا جایا کرے گا، بات کی بھی تم فکر نہ کرو، میں ضرور سوچوں گی کچھ نہ کچھ۔ رخشندہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ پھپھو ذرا میری بات کرائیے، برابر سے کسی مرد کی آواز نے کہا۔ نہیں، ہماری بیٹی نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اروپ تمہیں کچھ کہنا ہے مزید؟ آنٹی میں اب کیا کہوں؟ تو اس کا مطلب ہے پہلی نگاہ میں ہی مجھے پسند کر لیا گیا تھا۔ اب کے ریسیور کسی اور کے ہاتھ میں تھا، میں شاہمیر بات کر رہا ہوں۔ شاہمیر کی آواز سنتے ہی اروپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں بھی پہلی ہی نظر میں آپ کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا۔ شرم و حیا کی لالی اروپ کے چہرے پر بکھر گئی۔ وہ مزید کیا کہتی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، تو ایک لمبی بائے کے ساتھ اس نے فون بند کر دیا۔